یہ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے پیچھے تک سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متعدلة، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطائبہ، علا بها ذکرہ وامتد منها صوتہ، ارسلہ بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت متلافیہ، اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم کبوتہ ویکن معبہ الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، صلوات۔ حاضرین گرامی قادر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے علاقے کے، پڑھے لکھے مومنوں، پڑھے لکھے شہر کے، پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ قصص کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ آپ تھکے ہوئے تو نہیں؟ بھائی بات یہ ہے، آج پورے ملک میں لوگوں نے مشی کی اور سید الشہداء کے چہروں کو بڑھ چڑھ کے منایا اور یہ ثابت کیا کہ حسین کی عزاداری کو جب زندہ یزید نہ روک سکا تو یہ مردہ یزید کیا روکے گا؟ بڑے لوگ، بڑے لشکر والے، عسکر والے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ لشکر ہمارے پاس، عسکر ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، ہیرا ہمارے پاس، تاج ہمارے پاس، تخت ہمارے پاس، اگر اللہ ہمارا نہ ہوا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ آج دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے آگے بڑھ کے یہی کہا کہ لشکر ہمارے پاس نہیں ہے، عسکر ہمارے پاس نہیں ہے، فوج ہمارے پاس نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، تاج ہمارے پاس نہیں ہے، خزانہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن دونوں کا انجام دیکھا؟ سورہ حاقہ میں اللہ کہتا ہے فَهَلْ تَرَ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، قوم عاد ملیا میٹ ہو گئی، قوم سمود مٹ کے تباہ ہو گئی، کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ سلاطین بنی امیہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کسی کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ سلاطین بنی عباس بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کسی کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اللہ والے تھے اگر ریگستان میں دفن ہوئے تو ریگستان نجف بنا، جنگل میں دفن ہوئے جنگل کربلا بنا۔ تو میں نے اس مقدس و مطہر مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ قصص کی
ایک آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. بھئی ہاتھ باندھ کے آیت نہ سننا، اس لیے کہ فرمان الہی ہے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے. پتہ ہے نا تمہیں بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والے محمد ہے، اور بچانے والے آل محمد ہے. اب اللہ بول رہا ہے سورہ قصص میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب وہ ہے کہ جو چاہتا ہے بناتا ہے. تمہارا رب وہ ہے کہ جو چاہتا ہے بناتا ہے. وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور اللہ کہہ رہا ہے کان کھول کے سن لو کہ چننے کا اختیار بندوں کا نہیں ہے. چننے کا اختیار بندوں کا نہیں ہے. کیا کہا اللہ نے کہ میں جو چاہتا ہوں بناتا ہوں. ما کان لہم الخیرہ، میں جو چاہتا ہوں بناتا ہوں، جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں. اور چننے کا اختیار، انتخاب کرنے کا اختیار بندوں کا نہیں ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ ایسے شرک سے پاک ہوں. یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو میرے بنائے ہوئے کو چھوڑ کے اپنا بنانے بیٹھ جائے میری نگاہ میں وہی مشرک ہے. جی بھائی گھبرائے میں تو نہیں بیٹھے. اب آیتیں شروع ہو رہی ہے، میرے ساتھ رہنا. میں جسے چاہے چن لوں، میں جسے چاہے بناؤں، جو چاہے بناؤں، اور جسے چاہے چن لوں. بھئی کمال ہو گیا. اللہ نے کتابوں میں ایک کتاب چنی، کتابوں میں ایک کتاب چنی جس کا نام ہے قرآن مجید. بھئی کمال ہو گیا. بڑی شان سے آواز دی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ بنی اسرائیل. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سنو، یہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. بھئی کمال ہو گیا. قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے. مالک تو کون ہے؟ کیا پڑھ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں مالک رحمت ہوں، میرا قرآن کتاب رحمت ہے. مالک یہ اترا کس پر؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب فیصلے تو یہ بھئی ہاتھ کھولو گے تو فیصلہ ہوگا نا. الرحمن اللہ ہے مالک رحمت، قرآن ہے کتاب رحمت، محمد ہے رسول رحمت. تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر محمد چلا جائے تو محمد کی جگہ پہ رحمت والا آئے گا، لعنت والا نہیں آئے گا. بھائی پڑھوں آئے تھے، پڑھوں. خدا آپ کو میرے بزرگ بیٹھے میں پڑھے لکھے اہل نظر کا مجمع، پیچھے والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے. اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. 10واں سورہ سورہ یونس. بھئی کمال ہو گیا. اللہ کہہ رہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن ھذا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. میرے حبیب کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے اور وہ تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. اللہ کے رسول ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے. ہمیں ایت بقرآن غیر ھذا، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا قرآن دے دے. اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو او بدل ہو تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے. بھائی کمال ہو گیا. یہ جملہ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا. بھائی وہ تو رسول ہی کو نہیں مانتے، قرآن کو کیا مانیں گے؟ تو یہ ہے کچھ دائیں بائیں بیٹھنے والے. خدا آپ کو سلامت رکھے. پہنچ رہی ہے بات. آپ جی یہ سلامت. دیکھو قرآن ہے قرآن. ابھی میں قرآن پڑھا ہوں پوری طاقت سے سننا. بھائی ابو جہل تھوڑی کہے گا کہ ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے دوسرا قرآن دے یا اس کو بدل کے دے دیں. وہ تو رسول ہی کو نہیں مانتا، قرآن کیا مانے گا؟ ابو لہب بھی نہیں کہے گا، اس لیے کہ ابو لہب بھی رسول کو نہیں مانتا. تو یہ کچھ ہے ایسے کہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں
اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ قرآن بدل کے دے دیں، ہمیں یہ قرآن بدل کے دے دیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن بدلنے والے رسول کے زمانے میں موجود ہیں، تو تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ تمہارے 12 اماموں کے نام قرآن میں کہاں لکھے ہیں؟ بھائی اگر اللہ 12 اماموں کے نام لکھ دیتا تو یہ چھوڑ دیتے۔ یہ سلامت رہے آپ، دیکھا تم نے، آپ سلامت رہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، پیچھے والوں کے ہاتھ نہیں اٹھ پا رہے، آپ سلامت رہے۔ اچھا بھائی ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ تمہارے 12 اماموں کے نام قرآن میں کہاں لکھے؟ اللہ اگر قرآن میں 12 اماموں کے نام لکھ دیتا تو کیا یہ لوگ چھوڑ دیتے جو کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو بدل کے چاہیے، اس میں تبدیلی کر دے، قرآن میں بدل کے دے دے؟ تو بھائی کمال ہو گیا۔ کہنے لگا بھائی آیت ہے قرآن میں سورہ ہجر میں اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ جب حفاظت کرنے والا ہے تو کس مائی کے نال میں دم ہے کہ قرآن میں تبدیلی کر دے؟ تو اگر 12 کے نام آ جاتے تو کس میں دم تھا کہ ان کو مٹا دیتا یا ان میں تبدیلی کر دیتا؟ مجھے معاف کرنا، اگر 12 کے نام آ جاتے تو ہر گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام علی ہوتا، حسن ہوتا، حسین ہوتا، قیامت تک پتہ نہ چلتا کہ بنی امیہ کا علی کون ہے، ابو طالب کا بیٹا کون ہے۔ سلامت رہے آپ، یہ پہنچ رہی ہے بات، سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ اچھا میں موڈ تو نہیں خراب ہے، پڑھوں آگے، آیت تو سن لو۔ اب میں کمال ہو گیا، اللہ کے رسول اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دے، بدل دے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، دوسرا چاہیے، اور اگر یہی دینا ہے تو اس کو تبدیل کر کے دے دے۔ اب ہمارا محمد کیا کہتا ہے؟ پھر اسی سورہ کی آیت ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میرے حبیب کہہ دے کہ میری کیا مجال کہ جو میں ایک نقطے کی بھی قرآن میں تبدیلی کروں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، ارے میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے۔ تو اللہ بھائی کمال ہو گیا، میرا پاک محمد کہتا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو وہی آتی ہے، میں تابع ہوں وہی کا، میں تابع دار ہوں وہی کا۔ اور سورہ ابراہیم میں کہا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، میرے پاک محمد نے کہا کہ میں تابع دار ہوں وہی کا، اور فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو میرا تابع دار ہوگا وہ مجھ سے ہوگا۔ سلامت رہے آپ، پروردگار پاک پروردگار ان اٹھتا ہوا یار پیچھے بات پہنچ رہی ہے، پیچھے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے بھائی، موڈ نہ خراب کرنا، پوری طاقت سے ہاتھ کھول کے سنو، قرآن سنانے آیا ہوں، اور میں تمہیں قرآن نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ پیچھے بھی ہاتھ اٹھیں گے تو میں آیت مکمل کروں گا۔ کیا کہا میرے پاک محمد آپ جی ہے، سلامت رہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، میں تابع دار ہوں وہی کا، اور جو میرا تابع دار ہوگا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہوگا۔ کھولو بخاری شریف، علی منی، علی مجھ سے ہے۔ یہ سلامت رہے آپ، سلامت رہے، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بھائی کمال ہو گئے، آپ جی سلامت رہیں۔ اب فیصلہ تو آپ کریں گے، فیصلہ نوجوان بھائیو تم کرو گے۔ میں ایک آیت اور پڑھ دوں، ایک جگہ نہیں، ٹھہر جاؤ، 2 آیتیں پڑھو، 2 آیتیں پڑھو۔ جو میرے محمد نے کہا جو میرا مکمل تابع دار ہوگا وہ مجھ سے ہوگا۔ اور اب سورہ انفال سنو، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، میرے حبیب، اللہ کرا میرے حبیب اپنی جنگوں میں پریشان مت ہوا کرو، تیری مدد کے لیے میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا وہ کافی ہے جو تیرا مکمل تابع دار ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ اپنے محمد سے کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنی جنگوں میں پریشان نہ ہوا کرو، تمہاری جنگوں میں اللہ تیرا مددگار ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مددگار ہے جو تیرا مکمل تابع دار
حدیث نہیں مانیں گے. انہیں قرآن سنا سورہ شعراء وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب جو تیرا مکمل تابعدار ہو تو اس کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دے. آپ آگے تشریف لائیں. آپ کو میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں نشاط کالونی سے لے کے اور بھٹا چوک تک. محمد آپ بھی آ جائیں بھائی, آگے آپ بھی آ جائیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھائی, کمال ہوگا, موڈ تو نہیں خراب ہوا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ادھر بات پہنچ رہی ہے اس علاقے میں, بھائی کمال ہو گیا. میں نے تو کوئی کہانی نہیں سنائی, ڈائجسٹ نہیں قرآن, اخبار نہیں قرآن, بھائی کمال ہو گیا. اللہ سورہ شعراء میں کہتا ہے وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب جو تیرا مکمل تابعدار ہو تو اس کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دے. اب فیصلہ تو ہو گیا, اب تم ڈھونڈو جا کے تابعدار کون ہے. لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جس کے لیے محمد کے کاندھے جھک جائے وہ محمد کا تابعدار ہوگا. میرے محمد کے کاندھے پوری زندگی میں 2 مرتبہ جھکے. فتح مکہ کے دن علی کے لیے, عید کے دن حسین کے لیے. میں شروع ہوگا. بھئی کمال ہو گیا, پریشان تو نہیں بیٹھے. اچھا فتح مکہ کے دن کس کے لیے جھکے؟ مولا کائنات کے لیے. بھئی کمال ہو گیا. علی کے لیے جھکے, عید کے دن حسنین کے لیے جھکے, حسن کے لیے جھکے, حسین کے لیے جھکے. بھئی کمال ہو گیا. مالک یہ بھٹا چوک کے مومن یہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جھکنے والوں, یہ جن کے لیے میرے نبی کے کاندھے جھکے, یہ ہیں کون اور ہم انہیں کہیں کیا؟ کام جو ان کو آیت سنا دو. علی کو ہم کیا کہیں, حسن کو ہم کیا کہیں, حسین کو ہم کیا کہیں؟ جس کے لیے نبی کے کاندھے جھکے ہم انہیں کہیں تو کیا کہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کو آیت سناؤ. وَسَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. ہمارا سلام ہو محمد کے تابعداروں پر. عقل کے اندھے اللہ تو علی کو علیہ السلام کہہ رہا ہے, تو آج تک رضی اللہ کہے جا رہا ہے. کمال ہو گیا. آپ سلامت رہے. جی ہے آپ سلامت رہے. علیہ السلام کہتا ہے قرآن ہے, یہ سب قرآن ہے. سلامت رہے ہیں, خدا محفوظ رکھے. بھائی پیچھے سے بھی اب نہ رہا ہے. کمال ہو گیا. میں ذرا بچوں سے 1 منٹ بات کر لوں. بھائی ان کو بھی انوالو رکھنا چاہیے مجلس میں. یہی تو عزاداری آگے لے کے چلیں گے. بات کر لو ان سے 1 منٹ کے لیے. بھائی کمال ہو گیا. وہ فتح مکہ جو ہوئی تھی, علی کندھے پہ چڑھے تھے, تو کس لیے چڑھے تھے؟ وہ توڑنے کے لیے. کتنے بت تھے کعبے میں؟ نہیں بھائی نہیں, کعبے میں تو ایک بھی نہیں تھا. کعبہ تو لاک تھا, چابی بنی ہاشم کے پاس تھی. یہ جو پڑھا جاتا ہے نا, یہ غلط ہے, یہ تحقیق غلط ہے. کعبے کے اندر کوئی بت نہیں تھا, کعبے کی چھت پہ پڑے تھے, اور کعبے کی چھت پہ بت پڑے تھے. پرانے بڈھے بت, کچھ کھڑے تھے, کچھ اڑے تھے, کچھ گڑے تھے. موڈ خراب ہو گیا. بھائی میرے نوجوان بھائیو, موڈ
ڈھونڈنا. میں ممبر کی ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ تین بت خانہ کعبہ کی چھت پر تھے. تین بت خانہ کعبہ کی چھت پہ تھے. کچھ کھڑے تھے, کچھ اڑے تھے, کچھ کھڑے تھے. اب جلدی سے مجھے بتاؤ, کعبہ پاک ہے یا نجس؟ کعبہ پاک ہے. بھائی کمال ہو گیا, تم بھی کہو گے کہ میرا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کعبہ مبارک ہے, ہدایت ہے عالمین کے لیے. کعبہ اللہ کا گھر پاک ہے. مالک یہ بت پاک ہے یا نجس؟ کا پڑھو آیت فاجتنبوا الرجس من الاوثان. یہ بت رجس ہے, یہ بت نجاست ہے. تین نجس بت کعبے کی چھت پہ رہے. کعبہ ہے پاک, بت ہے نجس. کعبہ ہے پاک, بت ہے نجس. یعنی کمال ہو گیا. یہ پرانے نجس بت کعبے کے پہلو میں برسوں پڑے رہے, لیکن نجس نجس رہا, پاک پاک رہا. ادھر والوں کا موڈ خراب ہے. بڑے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس سے خدا کو محفوظ رکھے, اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں پہلو میں ہے. رہے برسوں پرانے بڈھے بت نجس پڑے رہے پاک کعبے کے پہلو میں, لیکن پاک پاک رہا, نجس نجس رہا. بت آج تک پاک نہ بن سکے, رہے پاک کے پہلو میں, لیکن آج تک پاک نہ بنے. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جسے اللہ کا گھر پاک نہ کر سکے, اسے نبی کا در کیسے پاک کرے گا؟ بڑی دیر کے بعد بریکنگ نیوز آئی ہے. اب ایک آیت پڑھ دوں اس کے اوپر, اس بریکنگ نیوز پہ. نعرہ کیا لگا ہے؟ علی. کیا نعرہ لگا ہے؟ علی. اب بریکنگ نیوز پہ ایک نہیں 5 آیتیں پڑھ رہا ہوں. بھائی سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے, میں پھر پلٹوں گا لیکن میرے ساتھ رہنا. سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ حق ہے. بھائی کمال ہو گیا. سورہ فصلت میں کہتا ہے, بھائی کمال ہو گیا, میرے ساتھ رہنا. سورہ فصلت میں کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میں اللہ حق ہوں, میرا قرآن حق ہے. مالک تیرا محمد کا پڑھو سورہ آل عمران. ان الرسول حق, میرا محمد حق ہے. مالک اور بھی کچھ حق ہے. کیا پڑھ سورہ نحل خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. زمین حق ہے, آسمان حق ہے. مالک اور بھی کچھ حق ہے. کیا پڑھ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. میں نے جو دین بھیجا ہے تیرے پاس وہ دین حق ہے. تو اللہ حق, قرآن حق, کتاب حق, محمد حق, زمین حق, آسمان حق, دین حق. اور میرے محمد نے غدیر میں ہاتھوں کو بلند کیا کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار. مالک حق کو ادھر موڑ دے کدھر میرا علی جائے. میں آپ کے مصاب موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟
میں آپ کی مسافر نوازی کا شکر گزار. بھائی کمال ہوگا. پھر پڑھو, جلدی پڑھو, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آپ تھکے ہوئے ہیں. خدا آپ کو محفوظ رکھے. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے آپ کی حوائج شرعیہ کو پورا کرے اور آپ کی سعی کو قبول فرمائے. میرے ساتھ رہنا, بڑے بڑے کام کے جملے. اچھا بھائی کمال ہو گیا. کعبہ پہلا گھر ہے, پہلا گھر ہے. اور اس کعبے میں آیا کون؟ اچھا یہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ صدر کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, وزیر اعظم کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا. احترام کرو, اس کا پروٹوکول ہے, بڑے گھر میں آیا ہے. جاہل ہے, کمزور ہے, پھر بھی پروٹوکول ہے اس لیے کہ بڑے گھر میں آیا ہے. انصاف سے بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. تو جو اس گھر میں آئے گا کیا اس کی عزت نہیں ہوگی؟ کیا اس کا احترام نہیں ہوگا؟ بھئی مجھے معاف کرنا, علی کے 3 سگے بڑے بھائی ہیں, طالب, جعفر, عقیل. علی کے 3 سگے بڑے بھائی ہیں, طالب, جعفر, عقیل. جب طالب کی ولادت کا وقت آیا تو بنت اسد کعبے کی طرف نہیں گئی. جب جعفر کی ولادت کا وقت آیا تو بنت اسد کعبے کی طرف نہیں گئی. جب عقیل کی ولادت کا وقت آیا تو بنت اسد کعبے کی طرف نہیں گئی. لیکن جب علی کی ولادت کا ٹائم آیا تو بنت اسد خرامہ نکلی اور کعبے کی دیوار پہ پاس آئی اور کہنے لگی اللہم انی مومنۃ بک, مالک میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں, میری مشکل کو آسان کر دے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ تینوں علی کے سگے بھائی ہیں لیکن علی جیسے نہیں ہیں. اگر علی جیسے ہوتے تو وہ بھی کعبے میں پیدا ہوتے. بھائی کمال ہو گیا. نہ طالب علی جیسے, نہ جعفر عقیل علی جیسے, نہ جعفر علی جیسے. سگے بھائی ہیں, سارے سید ہیں, سارے مطلبی ہیں, سارے ہاشمی ہیں, سب کا شجرہ معلوم, سب کی ڈیٹ آف برتھ معلوم, سب کا باپ معلوم, سب کی ماں معلوم. پھر بھی علی کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. تو عقل کے اندھو, جب شجرے والے علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو یہ گندی نالی کا کیڑا کیا کرے گا؟ خدا محفوظ رکھے آپ کو. میں شروع ہو موڈ خراب ہو گیا. حسب نسب والے, شجرے والے علی کے مقابلے پہ نہیں رک سکتے. تو جسے نہ اپنے باپ کا پتہ ہو, بس تو ختم ہو گئی بات. اچھا بھی ٹھہر جاؤ, بڑے پڑھے لکھے لوگوں, ختم ہو گئی میری بات. خدا تمہیں آباد رکھے. علی وارث قرآن ہے نا. علی نے بت اکھاڑ کے, کعبے سے بت اکھاڑ کے پھینک دیے. پرانے تھے, پرانے بت تھے, نجس تھے, آگ کے پہلو میں تھے. علی وارث کعبہ بھی ہے, وارث قرآن بھی ہے. علی نے ان بتوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فتح مکہ ہوگی, پھر وارث کعبہ آئے گا. نہیں بھائی آپ تھک گئے, میں نے سمیٹ دیا, ختم ہو گئی بات. کسی نے, خدا تمہیں محفوظ ہے, کسی شجرہ خبیثہ کی خبیث شاخ نے, کسی شجرہ خبیثہ کی خبیث شاخ نے, نام نہیں لوں گا اس لیے کہ یہ ممبر 3rd کلاس لوگوں کے نام لینے کی جگہ نہیں ہے. بھائی تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں, میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں, بہت دور سے آ رہا ہوں. اگر ہاتھ کھلے ہوئے تو ایک جملہ تمہیں سنا دوں. کسی شجرہ خبیثہ کی خبیث شاخ نے میرے علی سے کہا, علی تمہیں ناز کس بات پہ ہے؟ تم بھی اپنے مناف سے, ہم بھی اپنے مناف سے, تمہارا اور ہمارا شجرہ ایک ہی تو ہے, تمہارے اور ہمارے فور فادر ایک ہی تو ہیں, تمہیں ناز کس بات پہ, تم اتنا گھمنڈ کس بات پہ کرتے ہو؟ علی کو جلال آ گیا. نہج البلاغہ میں علی کا جواب موجود ہے, مکتوبات کے پورشن میں جا کے دیکھ لینا. علی نے اس کو گھور کے دیکھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگے کیا شجرہ کہہ رہا ہے؟
سن اور کان کھول کے سن. ولیکن لیس امیۃ کا ہاشم ولا حرب کا عبد المطلب ولا ابو سفیان کا ابی طالب ولا المہاجر کا طلیق. کان کھول کے سن لے کہ امیہ ہاشم کے برابر نہیں, حرب عبد المطلب کے برابر نہیں, ابو سفیان ابو طالب کے برابر نہیں, آزاد کرنے والا غلام کے برابر نہیں. سلامت رہے آپ. بھائی اس کو کمپلیٹ کروں یا چھوڑ دوں؟ اگر ہاتھ باندھو گے تو چھوڑ دیتا ہوں, مسائل شروع کروں. سب سے پوچھ رہا ہوں, جتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے, سب سے پوچھ رہا ہوں, علی کے جملوں کو کمپلیٹ کروں یا چھوڑ دوں؟ کمپلیٹ کروں. بھائی تھکے ہوئے تھک. بھائی تم کیوں تھکو گے؟ کتنی مشی ہو جائے تم نہیں تھک سکتے, اس لیے کہ تم نے کسی تھکے ہوئے کو امام نہیں مانا. تمہارا امام تھکا ہوا نہیں ہے. تو ہاتھ کھولے میں تو علی کا جملہ مکمل کر دوں. ایک مرتبہ وہ لرزنے لگا, کانپنے لگا. وہ شجرہ خبیثہ کی خبیث شاخ علی کے جملوں پہ کانپنے لگا, لرزنے لگا. ایک مرتبہ علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگے کیا شجرہ لگا ہوا ہے, اب اپنی اوقات دیکھ, اپنی حیثیت دیکھ. من النبی ومنکم المکذب, من النبی ومنکم المکذب. نبی ہمارے خاندان سے آیا, اس کا جھٹلانے والا تیرے خاندان سے آیا. منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف. حمزہ شیر خدا ہمارے خاندان میں ہے, قبیلوں کو لڑوانے والے شیر تیرے خاندان میں ہے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار. جنت کے جوانوں کے سردار میرے خاندان میں, جہنم کے لڑکے تیرے خاندان میں. اور آخری جملہ ہاتھ کھول کے میرے علی کا, منا خیر النساء العالمین ومنکم الحمالۃ الحطب. عالمین کی عورتوں کی سردار میرے خاندان میں ہے, ابو لہب کی بیوی تیرے خاندان میں. بس میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. کربلا کی جنگ دو شجروں کے درمیان ہے. ایک طرف شجرہ طیبہ ہے, دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہے. گردن جاتی ہے جائے, نانا کا دین بجائے. اکیلی اپنی گردن نہیں دی, 72 سوکھی گردنیں دی جو تلوار سے کاٹے گئیں. یہ وہی گردنیں ہیں نا, وہی گلے ہیں, سوکھے گلے کہ جو تلوار سے کاٹے گئے. مگر میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, حسین نے ایک گلا اور دیا جو تلوار سے نہ کاٹا گیا, رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا. کچھ یاد آیا تمہیں؟ اگر یاد نہ آیا ہو تو میں تمہارے 12ویں امام کا ایک جملہ سنا دوں. زیارت ناہیہ میں کہتا ہے میرا 12واں امام, میرے زمانے کا امام کہتا ہے, السلام علی الدماء السائلات. سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر. مجھے انصاف سے بتاؤ کہ یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا, اور جب گوشوارے نوچے گئے تو کانوں سے خون نکلا. خدا تمہیں آباد رکھے. جملہ سنو کہ چہلو منا رہے ہو, یہ حسین کا چہلو ہے نا. تم نے کبھی امام رضا کا چہلو منایا؟ امام حسن کا چہلم منایا؟ نہیں منایا. کیوں نہیں منایا؟ اس لیے نہیں منایا کہ جب امام رضا کا چہلم آیا تو ان کے وارث ان کا چہلم منانے کے لیے آزاد تھے. جب امام حسن کا چہلم آیا تو ان کے بھی وارث ان کا چہلم منانے کے لیے آزاد تھے. بس پوری کائنات میں اکیلا میرا غریب حسین ہے کہ جب پہلا چہلم آیا تو وارث زندان شام میں تھے. کون سا زندان شام؟ کون سا زندان شام؟ کسی بوڑھی عورت نے
شہزادی زینب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور پوچھا بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں پڑی، آپ نے بڑے مسائل جھیلے، لیکن آپ کے لیے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بی بی نے ایک چیخ ماری، کہا اے بوڑھی عورت، ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، فرصہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، خدا تمہیں محفوظ رکھے، جملے سن لو۔ کیا کہا بی بی نے؟ ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑے کہا بی بی وہ زندان شام کی مغرب سب سے بڑی مصیبت کیوں تھی؟ کہا اے بوڑھی عورت، جب سورج ڈوبتا تھا اور مغرب ہوتی تھی تو وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، پکار پکار کے کہتی تھی بابا آ جاؤ بابا، بابا آ جاؤ بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا، سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جملہ سنو گے؟ بی بی زندان شام میں تھک کر سو رہی ہیں، ساری بیویاں سو رہی ہیں۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ زندان شام اتنا چھوٹا ہے کہ بیویاں پاؤں بھی نہیں پھیلا سکتی، پتہ ہے نا تمہیں؟ رات کی شبنم ہے، دوپہر کی جھلستی ہوئی دھوپ ہے اور آل محمد کا مقدر ہے۔ جملہ سنو، آدھی رات کا سناٹا ہے، ساری بیویاں سو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے محسوس کیا کہ سر پہ کسی کا ہاتھ ہے۔ بی بی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، دیکھا ایک ننھا سا ہاتھ ہے۔ بی بی اٹھ کے بیٹھی، کہا بیٹی سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہو، پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش، ایک ایک جملہ مختل سے بیان کر رہا ہوں، پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ اور رو کے کہنے لگی بیٹی تیرا بابا تو کربلا میں مارا گیا۔ بچی رونے لگی، کہا نہیں پھوپھی اماں، میرا بابا ابھی یہی موجود تھا اور وہ اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بھی تھی اور ایک ان کے ساتھ بزرگ بھی تھے۔ اور پھوپھی اماں میرے بابا نے میرا تعارف کرایا تھا کہ بیٹی سکینہ یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے، یہ تیرے دادا حیدر کرار ہے۔ اور پھوپھی اماں میری دادی نے مجھے اپنی گودوں میں بٹھلایا تھا، میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھلایا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا بیٹی سکینہ تیرے کانوں کا درد اب کیسا ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابا ابھی یہی موجود تھا۔ بچی خواب دیکھ کے اٹھی ہے، ام کلثوم نے بچی کو گود میں لیا، تھپکی آدھی بچی کا رونا بند نہ ہوا، ایک ایک بی بی کی گود میں آئی، سکینہ کا رونا بند نہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرا بیمار امام زنجیروں کا لنگر تھام کے اٹھا، لائیں پھوپھی اماں بہن کو مجھے دے دے، شاید بہن کو نیند آ جائے۔ سکینہ سجاد کی گود میں آئی، سکینہ سجاد کی گود میں آئی، سجاد نے تھپکیاں دینے شروع کی، سکینہ واقعاً سو گئی۔ زینب نے سجاد کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا اور ایک جملہ کا بیٹے سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون، پرسہ دے رہے ہو نا؟ پاک پروردگار میرے سامنے اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان اولاد ہیں، خدا تمہارے بچوں کو اس بچی کے صدقے میں محفوظ رکھے۔ جب تک زندہ ہوں اس بی بی کا مصائب پڑھتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں۔ جملہ سنو کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ دیکھو حسین پیاسے تھے، عباس پیاسے تھے، اکبر پیاسے تھے، لیکن سب کی پیاس ختم ہو گئی عاشور کے دن۔ سکینہ کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم، حسین کی یہ بچی کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم۔ جملہ سننا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب رہائی ہوئی اور آل محمد رہا ہوئے تو جانتے ہو یزید نے حداد بلوایا۔ حداد کہتے ہیں لوہار کو، لوہا کاٹنے والا۔ سید سجاد کے گلے کا توق کٹنا ہے، حداد آیا، لوہار آیا۔ راوی کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب سجاد کے گلے کا توق کٹا ہے
تو گوشت گل چکا تھا، ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی۔ سجاد رہا ہوئے شہزادی زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں کوئی حکم ہے؟ کہا بیٹے یزید سے کہہ وہ جو مال ہمارا عاشور کے دن لوٹا تھا وہ لوٹا ہوا مال بھیج دے اور ہمارے شہداء کے سر واپس کر دے۔ لوٹا ہوا مال آیا، جملہ سنو گے، لوٹے ہوئے مال کا ایک ڈھیر لگ گیا بی بی کے سامنے۔ بی بی نے کچھ چادریں اٹھائیں، دیکھی اٹھا کے رکھ دی، کچھ گوشوارے نچے ہوئے دکھائی دیے اٹھا کے رکھ دیے، کچھ خلخال نظر آئے اٹھا کے رکھ دیے، کچھ پازیبیں نظر آئیں اٹھا کے رکھ دی، ایک چرخہ دیکھا اٹھا کے رکھ دیا۔ بس اس مال میں سے ایک پھٹا ہوا کرتا بی بی نے اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا اور چیخ ماری۔ میرے بیمار نے ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں یہ پھٹا ہوا کرتا کیسا ہے؟ کہا بیٹے سجاد، اماں اس کرتے کو سیتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی، جب بچہ رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا، اور جب تیری مدینے واپسی ہو تو میری قبر پہ لا کے رکھ لینا۔ بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ سنو۔ آل محمد رہا ہو گئے، شام سے مدینے جانے والے، آخری جملہ سنو۔ ایک مرتبہ بی بی نے سجاد کو بلایا، کہا بیٹے ادھر آ، بشیر سے کہہ کہ قافلے کو زندان شام کے راستے سے گزارا جائے، قافلے کو زندان شام کے راستے سے گزارا جائے۔ محملیں تیار ہوئی، شہزادی سوار ہوئی، لٹا ہوا قافلہ رہا ہو کے مدینے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زندان شام کے دروازے پہ بی بی کی سواری رکی، بی بی نے آواز دی ذرا شام کی عورتوں کو بلاؤ۔ شام کی عورتیں آئی، بی بی نے کہا ہے شام کی بیویوں، اللہ تمہاری گودی کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہم بھی ایک بچی رکھتے تھے جو شام کے زندان کی تاریکی میں سو رہی ہے، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو ایک شمع میری بچی کی قبر میں جلا دینا۔ ماتم حسین۔ ہلو علی بھائی، شبیر بھائی چلاؤ۔ ہلو ہلو سارے چلا دو۔ ہلو 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 دونوں ابھی ہلو۔ جو مظلوم کا ماتم ہو گیا ہے، کو جی بوقت عصر صدا